معزز ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هل يستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون۔ حضرات محترم، آئیے سب سے پہلے آقا نعمت دریائے رحمت حضور سرور کائنات فخر موجودات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ روحی فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار میں درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، خطبہ مسنونہ کے بعد کلام مقدسہ کی ایک چھوٹی سی آیت کریمہ تلاوت کر کے اپنے آپ کو مشرف کیا ہوں۔ رب تبارک و تعالی کا فرمان عالی شان ہے، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ اللہ تبارک و تعالی اپنے مقدس کلام پاک میں ارشاد فرما رہا ہے، اپنے محبوب پاک صاحب لولاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حکم دے رہا ہے، قل، کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، قل هل يستوي الذين يعلمون، کیا جاننے والے برابر ہیں، والذین لا قل هل يستوي الذين يعلمون والذین لا يعلمون، کیا جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر ہے؟ یعنی جو شخص علم دین سیکھا اور جو نہ جانتا ہو، جس نے کوشش بھی نہیں کی، سیکھا بھی نہیں، کیا دونوں کا مرتبہ برابر ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ حضرات محترم، یہاں تک محدود نہیں ہے، ایک حدیث پاک میں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، عن انس قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم۔ دوسری حدیث پاک میں مسلمہ کا بھی لفظ ہے، لیکن مشکات شریف کی اس حدیث پاک میں یہاں پر مسلمہ کا لفظ نہیں ہے، مسلمتن یعنی عورتوں سے مخاطب جس الفاظ سے ہوتا ہے مؤنث کی طرف، یہاں پر وہ الفاظ مرقوم نہیں ہے، جس کا سیدھا سادہ معنی یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے۔ حضرات محترم، اس حدیث پاک کے مطابق کیا کوئی شخص ڈاکٹر بن جائے تو اس کے ذمے سے یہ فرضیت ساقط ہو جائے گی؟ کیا کوئی شخص انجینئر بن جائے تو اس کے ذمے سے یہ فرضیت ساقط ہو جائے گی؟ کوئی شخص کاؤنٹر منیجر بن جائے یا دیگر اور بھی دنیاوی پڑھائی پڑھ کر اچھی ایجوکیشن حاصل کرنے کے بعد اچھے عہدہ پر فائز ہو جائے تو کیا اس حدیث پاک کے مطابق اس شخص کے ذمے سے فرضیت ساقط ہو جائے گی؟ نہیں۔ اس حدیث پاک کی تشریح میں شرح مشکات یعنی مشکات شریف کی شرح میں حضرت علامہ ملا علی قاری رضی اللہ تعالی عنہ تشریح فرماتے ہیں، فرمایا کہ علم سے مراد یہ دنیاوی علم نہیں ہے بلکہ مذہبی علم ہے، جس کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر ضروری ہے، لازم ہے۔ جیسے خدا تعالیٰ کو پہچاننا کہ وحدہ لا شریک، کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کے سوا اور کوئی معبود نہیں، محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کو جاننا، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی شناخت، اور روز مرہ کے ضروری مسائل جو صبح سے شام تک ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اگر ہم 5 وقت نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو جائیں تو اس سے پہلے ہمارے کیا ضروری ہے؟ کپڑوں کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، آدمیوں کا پاکی حاصل کرنا،
کسی شخص پر اگر غسل فرض ہو جائے تو کس طرح سے وہ پاک ہو سکتا ہے، ان تمام ضروری مسائل کو جاننا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بے شک۔ اسی حدیث پاک کی ایک دوسری کتاب اشعۃ اللمعات میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان جلد اول صفحہ نمبر 161 میں بیان فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جس علم دین کا حاصل کرنا ضروری قرار دیا، تو کیا کون سا علم ہے، کس طرح کا علم ہے؟ کیا کوئی شخص ایک دو سورت اگر یاد کر لے اس کے ذمے سے فرض ساقط ہو جائے گی؟ ہرگز نہیں ہوگی۔ تو پھر کیا کوئی شخص اگر دو کے بدلے میں 10 سورت یاد کر لے تو کیا اس کے ذمے سے فرضیت ساقط ہو جائے گی؟ اس میں بھی نہیں، بلکہ حضرت عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمت رضوان بیان فرماتے ہیں کہ وہ علم ہے جو مسلمانوں کو وقت پر ضروری ہے۔ مثلا جب کوئی شخص اسلام میں داخل ہو تو اس پر ضروری ہے کہ خدا تعالیٰ کی ذات و صفات کا جاننا، اس کے علم کا جاننا ضروری ہے، جس کے بغیر کسی بھی شخص کا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا ہے۔ ان ضروری مسائل کو ہمارے لیے بھی جاننا ضروری ہے۔ اور اس سے آگے بیان فرماتے ہیں کہ ہر اس چیز کا علم ضروری ہے جس کے بغیر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہو سکتا ہے، یعنی جب نماز کا وقت آ گیا تو اس پر نماز کے احکام کا جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح جب ماہ رمضان آ جائے تو اس کے مسائل کو جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح جب کوئی شخص صاحب نصاب ہو جائے تو اس کا بھی مسائل اس کو جاننا ضروری ہے۔ اب اگر کوئی شخص یہ کہے کہ صاحب ہم تو عالم نہیں ہے، ہم کیسے کیا کریں، تو اس کے لیے یہ کوئی عذر شرعی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ ہر مسلمان مرد عورت کو علم دین کا سیکھنا، اس کا حاصل کرنا ضروری ہے۔ اب اس سے مراد یہ نہیں کہ آپ مفتی ہی بنے، آپ عالم بنے، قاری ہی بنے، نہیں، بلکہ روز مرہ کے مسائل جس سے ہمیں حلال و حرام میں امتیاز ہو جائے، ماں باپ کے حقوق کو پہچاننا، اس کے بعد اولاد کے حقوق کو پہچاننا، پڑوسی کے حقوق کو پہچاننا، بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے حقوق کو پہچاننا، ان تمام ضروریاتی علم دین کا جاننا ہمارے لیے ضروری ہے۔ اس لیے کہ جب تک ہم ان کے حقوق علم نہیں سیکھیں گے تو ہم نہیں پہچان پائیں گے ہمارے والدین کا حقوق ہم پر کیا ہے۔ جب تک ہم علم دین حاصل نہیں کریں گے ہم اپنی اولاد کا حقوق نہیں پہچان پائیں گے کہ ہمارے اولاد کا ہم پر کیا حقوق ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے 4 یا 5 یا 2 اولادوں کو جنم دے دیا، اس کو بڑا کر دیا، آپ کے ذمے سے اس کی فرضیت ساقط ہو گئی، آپ نے اپنے ماں باپ ہونے کا حق ادا کر دیا، نہیں، بلکہ اس کے لیے آپ پر ضروری ہے کہ آپ اسے دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم ضرور دیں۔ جب تک آپ دینی تعلیم نہیں دیں گے وہ راہ راستہ پر نہیں آ سکتا ہے۔ اس لیے کہ کوئی بھی شخص علم دین ہی کے ذریعے سے راہ راستہ پر آ سکتا ہے، بھٹکے ہوئے کو سیدھا راستہ دکھا سکتا ہے۔ انسان علم ہی کے ذریعے سے دشمن کو دوست اور بے گناہوں کو اپنا قریب بناتا ہے، اور علم ہی کے ذریعے سے انسان مقام و بلندیت کے عہدے پر فائز ہوتا ہے۔ اس لیے ہم اور آپ کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے ہم دینی تعلیم سے آراستہ ہو جائے، پھر دنیاوی تعلیم سے میں منہمک ہو جائے۔ ہم آپ کو یہ نہیں کہہ رہے ہیں، یا اسلام ہمیں یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ آپ صرف مذہبی تعلیم ہی حاصل کرو، دنیاوی تعلیم حاصل نہ کرو، بلکہ ناظرین کرام آپ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کریں۔ اس لیے کہ جب اگر آپ کی اولاد اگر کوئی ڈاکٹر بن جائے، لیکن اگر کوئی شخص خالق کی کتاب کو پڑھنے سے پہلے صرف کوئی بھی شخص اگر مخلوق ہی کی صرف کتاب کو پڑھے، خالق کی کتاب کو نہ پڑھے، تو پھر اگر وہ بچہ اگر آپ کا ڈاکٹر بن رہا ہے تو وہ ڈاکٹر بن کر پھر وہ کڈنی چور ڈاکٹر بنے گا۔ اگر آپ اپنے بچوں کو خالق کے کتاب چھوڑ کر صرف مخلوق ہی کی کتاب کو پڑھا رہے ہیں، اگر پڑھ کر وکیل بن جاتا ہے تو پھر وہ رشوت خور بنے گا۔ آپ اگر جج بنا رہے ہیں تو بھی وہ شخص رشوت خوری میں مبتلا رہے گا، اس لیے کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ حلال و حرام کیا چیز ہے، نہیں ہے۔ اس لیے میرے نبی کی دیوانوں ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ
دینی تعلیم کو ضروری طور پر اور مکمل طور پر حاصل کریں۔ کوئی بھی شخص کل قیامت کے دن رب قدیر کی بارگاہ میں یہ عذر پیش نہیں کر سکتا ہے کہ مولا ہم تو جاہل تھے، نماز پڑھنے کا طریقہ ہمیں معلوم نہیں تھا۔ کوئی شخص یہ عذر بارگاہ خداوندی میں پیش نہیں کر سکتا ہے کہ مولا ہمیں والدین کے حقوق کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا کہ والدین کے حقوق کیا ہے، اور نہ تو ہمارے پاس کوئی عالم آئے۔ لیکن یہ عذر شرعی وہاں بھی آپ کی نہیں مانی جائے گی کہ کوئی عالم آپ کے پاس آیا یا نہیں آیا۔ بارگاہ خداوندی میں آپ کا یہ عذر پیش نہیں کی جائے گی کہ آپ زکوٰۃ کے مسائل کو نہیں جانتے تھے۔ رب تبارک تعالی نے آپ کو بے شمار دولتوں سے نوازا، لیکن آپ بیواؤں، یتیموں، مسکینوں کے دہلیز تک پہنچ کر ان کے حقوق کو ادا نہیں کیے۔ کل قیامت کے دن یہ عذر نہیں مانی جائے گی۔ آپ کے ذہن کو میں قریب کرنے کے لیے ایک دنیاوی مثال دیتا ہوں۔ اگر کوئی شخص ہندوستان میں اگر ریل میں سفر کرے، ٹرین میں سفر کرے بغیر ٹکٹ کے، اور جب اس شخص سے ملاقات، ٹی ٹی سے جب اس کی ملاقات ہو جائے، ٹی ٹی اس کو پوچھے کیا صاحب اپنے آپ ٹکٹ دکھاؤ، اگر وہ شخص کہے کہ صاحب مجھے معلوم نہیں تھا کہ جب ریل میں ہم سفر کرنے لگے، ٹرین میں جب سفر کرنے لگے تو یہاں ٹکٹ کی بھی ضرورت ہوتی ہے، یہ عذر مانی جائے گی؟ ہرگز نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہ ٹی ٹی آپ کو جی آر پی کے پاس لے جائے گی، پولیس کے پاس لے جائے گی، اعلیٰ افسران کے پاس لے جائے گی، اور آپ کو ایک فائن تو آپ کو ٹکٹ نہ ہونے کا بھرنا بھی پڑے گا۔ آپ جو ٹکٹ بغیر ٹکٹ کے جب سفر کر رہے تھے، لیکن ایک جرم اور ایک سزا آپ کو نہ جاننے کے طور پر بھی دیا جائے گا۔ بالکل۔ تو میرے نبی کے دیوانوں، یہ دنیا کا ماحول ہے، یہ دنیا کا یہ عالم ہے کہ اگر ہم حکومت ہند کے فیصلے کو نہ مانے، نہ جانے، تو ہمیں دو جرم کا سزا لینا پڑ رہا ہے۔ تو پھر بارگاہ خداوندی میں یہ عذر کس طرح سے پیش کی جا سکتی ہے کہ مولا ہم نے دینی تعلیم حاصل نہیں کی، ہمیں معلوم نہیں تھا کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہے، پڑوسیوں کے حقوق کیا ہے، اور کس طرح سے دینی تعلیم حاصل کر کے دوسروں تک پہنچانا چاہیے۔ اس لیے میرے نبی کے دیوانوں، کیونکہ تعلیم ہی کے ذریعے سے کوئی بھی شخص بلندی اور مرتبہ کو حاصل کر سکتا ہے، جب تک ہمارے پاس تعلیم نہیں ہوگی ہم حقیقی طور پر بلندی مقام کو حاصل نہیں کر سکتے ہیں۔ نماز روزے کے مسائل کو جاننا ہمارے لیے ضروری ہے، اور دیگر ضروریاتی روزمرہ کے مسائل کو ہمارے لیے جاننا ضروری ہے۔ اس لیے ضرورت ہے کہ ہم دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم سے جڑنے کی کوشش کریں۔ اور تعلیم حاصل کرنے کے لیے کچھ لوگوں کا عالم تو یہ ہے کہ اگر بچپنے میں اگر تعلیمی معیار سے وہ دور رہے، اس کے مکاتب سے، مدارس سے دور رہے، لیکن یہ وقت جو آیا ہے تو آج کے دور میں وہ کہہ رہے ہیں صاحب ہم تو 20 سال کے ہو گئے، ہم تو 40 سال کے ہو گئے، ہم تو 60 سال کے ہوں گے، کس طرح سے ہم دینی تعلیم حاصل کریں؟ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس یہ حدیث پاک یا اس آیت کریمہ کے مفہوم جب بیان کیا گیا کہ علم دین کا حاصل کرنا ضروری ہے، تو اس شخص نے کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اب میرے لیے آخری وقت ہے، آخری لمحہ ہے، ہم اس آخری لمحے میں کیا کریں؟ تو اس وقت بھی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسے حکم دیا کہ تم اب بھی علم دین حاصل کرنے کی کوشش کرو۔ میرے پیارے نبی کی دیوانوں، ذرا سوچے تو صحیح کہ وہ آخری وقت میں اللہ کے رسول کو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ تم درود پڑھو، کلمہ شریف پڑھو یا قرآن کی تلاوت کرو، لیکن اس حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول نے اسے علم دین حاصل کرنے کے لیے کہا۔ اس لیے میرے نبی کے دیوانوں، ناظرین کرام، آپ ہرگز شرمائے نہ کہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، کس طرح سے دینی تعلیم حاصل کریں۔ جہاں بھی آپ کو موقع مل رہا ہے جس طرح سے آپ علم دین حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ خالق کائنات سے دعا ہے کہ مولا ہم سبوں کو دینی تعلیم سے آراستہ عطا فرمائے اور علم کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، میرے بولنے میں یا آپ کے سننے میں کسی دن میں خامیاں غلطیاں ہوئی، رب تبارک و تعالی سے توبہ استغفار کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز ناظرین اکرام، آپ تمامی حضرات سے گزارش ہے کہ اسلامک نالج سینٹر سے جڑیں، جو دارالعلوم اہل سنت غریب نواز رامانجانیہ کالونی کی جانب سے آپ کی پیش خدمت ہے۔ آپ حضرات مزید دینی معلومات حاصل کرنے کے لیے غریب نواز نیٹ ورک کو سبسکرائب کریں۔